میری بیٹی بے قصور ہے سائیں، وہ نہیں جانتی آپ کی بہن کہاں چھپی ہے۔ غلام حسین ہاتھ جوڑا سردار کاظم خان زادہ کے سامنے جھکا تھا، جبکہ کاظم شاہ کی غصے بھری نظریں سامنے کھڑی پشمینہ پر تھیں، جو آنکھوں میں نفرت لیے کاظم خان زادہ کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری بیٹی عمر میں بہت چھوٹی ہے غلام حسین، ہماری دی ہوئی تکلیف برداشت نہیں کر پائے گی۔ کل تک کا وقت ہے اگر ابھی کاظم بول ہی رہا تھا جب پشمینہ اس کی بات کاٹتے ہوئے میں آپ سے نہیں ڈرتی کاظم خان زادہ، جو کرنا ہے کر لو۔ پشمینہ کے بعد کاظم طنزیہ مسکرایا، کچھ دیر میں تم اپنے الفاظ پر خون کے آنسو رونے والی ہو۔ کچھ دیر بعد ہی پشمینہ کا نکاح کاظم خان زادہ سے ہونے لگا تھا۔ پشمینہ کے لاکھ چلانے کے باوجود ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ نکاح کیسے ہوا تھا کوئی نہیں جانتا تھا، بس اس کے باپ نے اس سے کہا تھا تمہارا نکاح سائیں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پشمینہ نے بہت منع کیا کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گی، مگر غلام حسین نے اسے اپنی قسم دے ڈالی تھی کہ تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا۔ مجبوراً پشمینہ کو خاموش ہونا پڑا۔ نکاح کے بعد پشمینہ وہیں پر کھڑے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کا پورا بدن پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ جب غلام حسین اندر آیا تو وہ تیز رفتاری سے اس کے گلے سے لگنے لگی، بھاگی، مگر اسی وقت کاظم شاہ بھی بیٹھک نما کمرے میں آ گیا تھا۔ جتنی تیزی سے پشمینہ باپ کی جانب بھاگی تھی، کاظم شاہ نے اسے تیزی سے اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں تھام لی تھی۔ لڑکی، اب تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، تو میرے پوچھے بغیر کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کو ملنا تو دور کی بات دیکھ بھی نہیں سکتی۔ پشمینہ اسے کاٹ کھانے والی نگاہوں سے دیکھا اور ترک کر بولی، باپ ہے وہ میرا، سمجھے؟ باپ، وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو بچانے کی خاطر تمہاری قربانی دے دی۔ کاظم شاہ نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو پشمینہ نے حیرت سے غلام حسین کو دیکھا۔ وہ کاظم شاہ کی بات تھوڑی بہت بھی سمجھ پائی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے اسے صرف اتنا کہا تھا کہ بیٹا ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہے تمہارا۔ تو اس نے ہاتھ جوڑ کر گڑگڑاتے ہوئے، جانتی ہو کیا کہا؟ سائیں میرے بیٹے کو کچھ نہ کہیے گا، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ میں پشمینہ کو منا لوں گا وہ آپ سے نکاح کرے، بس میرے بیٹے کو بخش دیں۔ یہ سب کہہ کر آیا تھا تمہارا باپ مجھے۔ کاظم شاہ نے مزہ لیتے ہوئے ادھر ٹوکری میں سے ایک سیب اٹھا کر کترا، پھر بڑے انداز میں جا کر بیٹھک کے صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، گویا اب وہ تماشا دیکھنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ پشمینہ باپ کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ غلام حسین بیٹی کے سامنے ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، بس یوں ہی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ جب کچھ دیر بعد دونوں باپ بیٹی ایسے ہی خاموش کھڑے رہے تو کاظم شاہ نے گلا کھنگھار کر کہا، یار شروع کرو نا تماشا، میں دیکھنے کے لیے بے تاب ہوں، اور ساتھ ہی ڈٹھائی سے ہنس دیا۔ پشمینہ سے تلخی سے کاظم شاہ کو دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، نکاح تو کر لیا ہے تم نے مجھ سے، اب اگلا حکم بھی سنا دو، کیا کروں؟ یہیں رہوں یا اپنے گھر چلی جاؤں؟ ارے ارے، نکاح کے بعد بھلا کون لڑکی میکے میں رہتی ہے؟ میری جان، یہ بہت بڑا برا سمجھا جاتا ہے، اور میکا بھی تمہارے باپ جیسا۔ پشمینہ نے بے حد مشکل سے خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ کاظم شاہ سے لڑنے کے لیے اسے زبان یا ہاتھ کی نہیں بلکہ عقل اور تحمل کی ضرورت ہے۔ ابا آپ جائیں، ہو گئی ہے میری شادی اور خودارہ، تب تک مت آئیے گا میرے پیچھے جب تک میں خود نہ بلوا لوں۔ غلام حسین نے نظریں اٹھا کر بیٹی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، تبھی پشمینہ بھی زور سے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ ہاں بھائی غلام حسین، جاؤ، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ تمہاری بیٹی تمہیں اپنے گھر سے تقریباً دھکے دے کر ہی بھیج رہی ہے، اور تم ڈھیٹوں کے ڈھیٹ بنے ابھی تک یہیں پر ہو۔ پشمینہ کے ہاتھوں میں سخت پسینہ آنے لگا تو اس نے اپنی مٹھی ضبط سے بند کر لی، جانتی تھی اس کا ایک غلط قدم اس پر یا ابا پر ہی بھاری پڑے گا۔ ابا آپ جائیں، ہو گئی ہے نا میری شادی، بس یہی چاہتا تھا، یہ شخص تو ہو گیا، وہ اب باقی میرا نگہبان ہے، آپ جائیں۔ پشمینہ نے سنجیدگی سے ابا کو دیکھتے ہوئے کہا تو اسے دکھ بھی ہوا، مگر ابھی ان کے لیے یہی ٹھیک تھا۔ اگر وہ ابا کو مزید وہاں رکنے دیتی تو کاظم شاہ ان کو نہ جانے کیا کچھ کہتا۔ غلام حسین وہاں ہنوز کھڑا رہا تو پشمینہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگی اور زور سے ابا کا ہاتھ دباتے ہوئے اس نے انہیں جانے کے لیے اشارہ کیا۔ اب کی مرتبہ وہ وہاں سے چلے بھی گئے تھے۔ دکھ تو پشمینہ کو بھی تھا ابا نے جو کیا تھا، مگر وہ ان کی جگہ ہوتی تو وہ بھی یہی کرتی۔ اگر ایک اولاد کی شادی کر کے ان کی دوسری اولاد کی جان بچ رہی تھی تو وہ کیوں نہ یہ موقع اچکتے، جبکہ اگر وہ کاظم شاہ کی بات نہ مانتے تو ان کی ایک اولاد ماری جاتی اور نہ جانے بعد میں پشمینہ کے ساتھ کیا ہوتا۔ تو انہوں نے ایک مدبرانہ فیصلہ کیا تھا۔ پشمینہ نے ابا کو جاتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک دم سے دھیرے سے آنسو امڈ آئے، جو اس نے آنکھیں چپک چپک کر بمشکل باہر گرنے سے روکے۔ کاظم شاہ بڑی دلچسپی یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے وہ پشمینہ کے سامنے آیا اور سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، لڑکی تم نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے، میری بہن کے متعلق کچھ بھی نہ بتا کر، اور ایک بات میں بتا دوں، یہ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا۔ مجھے 100 نہیں 200% یقین ہے کہ میری بہن کا ٹھکانہ تمہیں معلوم ہے۔ پشمینہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، اگر تمہیں یقین ہے
تو آزماتے رہو اپنا یقین، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ کاظم شاہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، جو اب بڑے آرام سے اسی صوفے پر بیٹھ رہی تھی جس پر کچھ دیر پہلے کاظم شاہ بیٹھا ہوا تھا۔ پشمینہ کو دیکھ کر کاظم شاہ نے ایک لمحے کے لیے تو دانتوں پہ تلے پسینہ آ گیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی واقعی میں کوئی عام لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ بہت دیکھی ہیں تم جیسی چونٹیاں، اور کاظم شاہ ایسی چونٹیوں کو مسلنا خوب جانتا ہے، اس نے دانت کچکچا کر پشمینہ سے کہا، مگر وہ خاموش رہی تو کاظم شاہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی پشمینہ نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑ ڈالا۔ کاظم شاہ دیکھنا، تم نے ہمارا جینا حرام کیا ہے، میں تمہارے لیے جینا مشکل کر دوں گی۔ بہت کر لیا ظلم تم نے، مگر میں خود پر تمہیں ظلم ہرگز نہیں کرنے دوں گی، سمجھے خدا نہیں ہو تم۔ سوچتے ہوئے اس نے غصے سے اپنا دوپٹہ اتارا اور دیوار میں دے مارا۔ ادھر کاظم شاہ باہر آیا تو بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ پشمینہ کو وہ جتنا بھی ڈرا دھمکا لیتا وہ سچ میں نہیں بتانے والی تھی، جبکہ اس کی خاص ملازمہ نے خبر دی تھی کہ گل بی بی کے کمرے میں رات کے پہر کوئی لڑکی موجود تھی۔ اس کے بعد اگلی صبح یہ غلام حسین کی لڑکی گل بی بی سے ملنے آئی تھی، پھر چلی گئی تھی، اور اسی شام ہی گل بی بی حویلی سے بھاگ گئی۔ تبھی کاظم شاہ کو پورا یقین تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے پشمینہ کا ہاتھ ہے، مگر یہ لڑکی تو مان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ حویلی کے رہائشی حصے کی جانب آیا تو گوہر بھاگتی ہوئی کاظم شاہ کے پاس آئی۔ کاظم شاہ، تم نے نکاح کر لیا ہے، یہ نوکر مجھے کیا بتا رہے ہیں؟ کیا کمی رہ گئی تھی میرے خدمت میں جو تم نے ایک اور نکاح کر لیا، اور وہ بھی 20 سال کی لڑکی سے؟ اپنی عمر دیکھو، تم 35 برس کے ہو چکے ہو، اور اتنی چھوٹی لڑکی سے نکاح کر لیا تم نے۔ گوہر کو اپنا غم چھوٹا لگ رہا تھا، اسے اس وقت صرف پشمینہ کی فکر تھی، کیونکہ اکثر ہی پشمینہ سے اس کی ملاقات ہو جاتی تھی کہ وہ گل سے ملنے حویلی آتی رہتی تھی، مگر پشمینہ سے نکاح، یہ بات گوہر کا دماغ قبول کرنے میں اعتراض برت رہا تھا۔ کاظم شاہ نے اسے عجیب سے نظروں سے دیکھا اور کہا، گوہر اس وقت میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میرا دماغ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے، سمجھ رہی ہو نا تم؟ مگر گوہر بھی ضد کی پکی تھی۔ کاظم شاہ، مجھے پہلے اس بات کا جواب دو کہ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم نے اس لڑکی سے نکاح کیوں کیا؟ کیا میں نے یہ بات تم سے نہیں کہی تھی؟ جس روز تمہارا دوسرا نکاح کرنے کا دل چاہے تو مجھے چھوڑ دینا، پھر چاہت جس سے مرضی شادی کرنا۔ کاظم شاہ ایک تو پہلے ہی ذہنی طور پر بہہ نڈال تھا، اوپر سے گوہر کی باتوں نے اسے عجیب شش و پنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ گوہر پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، سو اس نے گوہر کو ایک جانب دھکیل کر پیچھے کیا، اور جن قدموں سے رہائشی حصے میں آیا تھا ویسے ہی تیزی سے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا ابھی کے لیے یہاں آنا یا رکنا اس کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ نکاح کرتے وقت وہ حیران تھا اسے گوہر کا خیال کیوں نہیں آیا، وہ پشمینہ کو کوئی اور سزا بھی تو دے سکتا تھا، پھر اس نے نکاح کیوں کیا پشمینہ سے؟ شاید وہ اس پر اپنی مردانگی ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ قدرے پرسکون ہوا اور اپنی جیپ پر اکیلا ہی حویلی سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ سکون چاہتا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کا سکون غارت ہو گیا جب اس کی جیپ کے عین سامنے وسیع خان زادہ کی گاڑی آن رکی۔ اور سناؤ کاظم شاہ، سنا ہے بڑے پریشان ہو آج کل؟ کاظم شاہ کا دل چاہا اسی وقت وہ وسیع خان زادہ کا منہ توڑ دے، تم سے مطلب میری آدھی پریشانی تو تم ہو، اس دنیا سے دفع ہو جاؤ تو میں بھی تھوڑا پرسکون ہو جاؤں۔ کاظم شاہ نے دو ٹوک جواب دیا، جس پر وسیع خان شاہ کے چہرے کے تاثرات بالکل بھی تناؤ کا شکار نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ الٹا مسلسل مسکراتے ہوئے کاظم شاہ کو دیکھتے ہوئے بولا، بہن بھاگ گئی ہے گھر سے تمہارے، اور پھر بھی غرور اور وہ تنتنا ہنوز قائم ہے۔ یہ بات سنتے ہی کاظم شاہ تیزی سے اپنی جیپ سے اترا اور وسیع خان زادہ پر اس سے پہلے حملہ کرتا وہ پھرتی سے اپنی گاڑی وہاں سے بھگا کر لے گیا، جبکہ کاظم شاہ کا دل چاہا وہ اپنا سر ہی ادھر کسی پتھر کے ساتھ پھوڑ دے۔ گل کے بھاگنے کی خبر بھلا اسے کیسے ہوئی؟ میں نے تو گھر کے نوکروں کے کانوں کان میں یہ بات نہیں پڑنے دی، تو دوسرے علاقے تک وسیع خان زادہ کے کانوں میں کیسی اور کس نے یہ بات ڈالی؟ وہ کافی دیر وہیں کھڑا یہ سب کچھ سوچتا رہا، مگر کوئی کسی ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ وسیع خان زادہ گوہر کا بھائی تھا۔ کاظم شاہ اور گوہر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تو گوہر اس کے ساتھ بھاگ کر اس کی حویلی میں آ گئی۔ بس تب سے ہی کاظم شاہ اور وسیع خان زادہ کی لڑائی چل رہی تھی۔ ہمیشہ دونوں سیاست میں ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہوتے، ہر وہ کام کرتے جو دوسرا کرتا، تاکہ اسے شکست دے کر نیچا دکھا سکے۔ شادی کے بعد گوہر نے شوہر اور بجائے دونوں کے ہی معاملات میں بولنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر ایک کے معاملے میں اس کا ساتھ دے گی تو دوسرا خفا ہوگا، اور پہلا دوسرے کو مزید ضد کرے گا، تو وہ ہمیشہ سے پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ گل، تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ خود کلامی کرتے ہوئے کاظم شاہ نے ایک زوردار مکہ جیپ کے اسٹیئرنگ وہیل پر مارا اور تیزی سے جیپ چلا دی۔ پشمینہ ادھر بیٹھک میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھی تھی،
جب بیٹھک کا دروازہ ہولے سے بجا وہ سیدھی نہیں ہوئی، بس گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں پر گوہر کھڑی تھی۔ نہ پشمینہ نے کوئی رد عمل ظاہر کیا، نہ ہی گوہر نے کچھ کہا۔ جس پر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی پشمینہ کے قریب آئی اور نرمی سے اس کے بال ماتھے سے ہٹاتے ہوئے بولی، مجھے اپنا دشمن مت سمجھنا، میرا جھگڑا تم سے نہیں ہے، کاظم شاہ سے ہے۔ بیوی ہو اس کی، بے شک بیوی کی طرح رہو یا حریف کی طرح، میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گی، ویسے بھی کاظم شاہ میرے دل سے اتر چکا ہے۔ پشمینہ نے دیکھا گوہر یہ سب کچھ کہتے ہوئے اس سے بالکل بھی نظریں نہیں ملا رہی تھی، وہ اس کے بالوں کو مسل دیکھ کے چلی جا رہی تھی۔ پشمینہ نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما تو گوہر وہیں رک گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ پشمینہ کی آواز اور لہجہ دونوں ہی بے حد نرم تھے۔ گوہر نے اب کی مرتبہ پشمینہ کو دیکھا اور سپاٹ لہجے میں بولی، کیا مجھے ٹھیک ہونا چاہیے؟ اس نے گوہر کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ وہیں پشمینہ کے قریب دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ جانتی ہو میں نے اتنے سارے شخص کو دیے اور اس نے بدلے میں مجھے کیا دیا؟ پشمینہ میں دوہرے عذاب میں گھری ہوئی ہوں، اپنا گھر چھوڑا، گھر والوں کی عزت خاک میں ملائی، اور یہ شخص آستین کا سانپ نکلا۔ بہت برا کیا اس نے میرے ساتھ۔ پشمینہ بس خاموشی سے اسے سنتی جا رہی تھی، جانتی تھی کہ گوہر پر کتنی اور کس قدر قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ آدھی قیامت کا شکار تو وہ خود بھی ہو چکی تھی، اس کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، پھر یہ تھوڑا سا عذاب جو اس کے حصے میں آیا تھا، کیوں آیا تھا؟ کیا چاہتی ہیں آپ؟ پشمینہ نے سنجیدگی سے پوچھا تو گوہر مسکرا دی اور بولی، لڑکی میں کیا چاہ سکتی ہوں؟ خیر خدا تمہیں طاقت دے کاظم شاہ جیسے فرعون کی بیوی بننے کی۔ اتنا کہہ کر گوہر وہاں سے مزید نہیں رکی اور تیز قدموں سے باہر چلی آئی۔ کاظم شاہ تمہاری بربادی میں اپنے ہاتھوں سے لکھوں گی۔ گوہر کے انداز سے انگارے باہر کو ابل رہے تھے۔ پتہ نہیں رات کے کس پہر کاظم شاہ واپس لوٹا تو پہلے ہی حویلی کے رہائشی حصے کی جانب جانے لگا، مگر اس کی خاص ملازمہ نے اسے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ گوہر پشمینہ کے کمرے میں گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتی رہیں، البتہ کمرہ بند تھا۔ یہ خیر کاظم شاہ کو بہت سے خدشوں میں مبتلا کر چکی تھی۔ وہ تیزی سے گوہر کے پاس گیا تو وہ جاگ رہی تھی۔ کاظم شاہ کو کمرے میں آتا دیکھ کر اس نے سنجیدگی سے کہا، یہ ظلم ہے کاظم شاہ، پہلی رات کی دلہن انتظار کر رہی ہے تمہارا اور تم یہاں کھڑے ہو۔ میں نے جان بوجھ کر محبت میں ڈوبتے ہوئے اس سے شادی نہیں کی، وہ جانتی ہے۔ گل کہاں پر ہے؟ مگر وہ بے حد ڈھیٹ لڑکی ہے، اس کی اکڑ توڑنے کے لیے ایسا کیا ہے میں نے۔ کاظم شاہ نے ضد چھوڑتے ہوئے کہا تو گوہر تلخی سے بولی، اگر میں کہوں گل کہاں ہے، اس کے متعلق میں بھی جانتی ہوں، تو بتاؤ میرے منہ سے اگلوانے کے لیے کیا کرو گے تم؟ کاظم شاہ ایک لمحے کے لیے چونکا تھا، مگر اس نے کاظم شاہ پہلی رات کی دلہن انتظار کر رہی ہے تمہارا اور تم یہاں کھڑے ہو۔ میں نے جان بوجھ کر محبت میں ڈوبتے ہوئے اس سے شادی نہیں کی، وہ جانتی ہے گل کہاں پر ہے، مگر وہ بے حد ڈھیٹ لڑکی ہے، اس کی اکڑ توڑنے کے لیے ایسا کیا ہے میں نے۔ کاظم شاہ نے ضد چھوڑتے ہوئے کہا تو گوہر تلخی سے بولی، اگر میں کہوں گل کہاں ہے، جس کے متعلق میں بھی جانتی ہوں، تو بتاؤ میرے منہ سے اگلوانے کے لیے کیا کرو گے تم؟ کاظم شاہ ایک لمحے کے لیے چونکا تھا، مگر اس نے نظر انداز کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا گوہر اس متعلق کچھ بھی نہیں جانتی، ویسے ہی کہہ رہی ہے۔ مجھے سونا ہے، بالآخر کاظم شاہ نے تھکن سے چور لہجے میں کہا تو گوہر نے اس کے لیے بستر پر جگہ بنا دی۔ وہ چپ چاپ کروٹ لے کر سو گیا۔ تقریباً آدھی رات کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو گوہر ابھی تک جاگ رہی تھی، اس کی نظریں چھت پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ سمجھ سکتا تھا اس نے شادی کر کے گوہر کو ایک بہت بڑا دھچکا دیا ہے، جسے سنبھلنے کے لیے اسے کچھ وقت لگے گا، اتنی آسانی سے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ کاظم شاہ نے گوہر کو مزید نہیں ہلایا اور چپ چاپ سو گیا۔ تقریباً فجر کے وقت اس کی آنکھ فون کی بیل سے کھلی، نمبر دیکھا تو اس کے خاص بندے کا تھا، جس کے ذمہ اس نے گل کو ڈھونڈنے کا کام لگایا تھا۔ وہ سنتے ہی وہ بندہ جلدی سے بولا، سائیں گل بی بی تو نہیں ملی، لیکن ایک خبر ضرور ملی ہے اور وہ خبر بالکل پکی ہے۔ کاظم شاہ تیزی سے اٹھا کاظم شاہ تیزی سے اٹھ بیٹھا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، جلدی کہو دلاور، کیا خبر ملی ہے؟ سائیں گل بی بی ادھر مین روڈ پر آئی تھی، اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ شہر کی بس میں اس لڑکی نے گل بی بی کو بٹھایا اور اس کے بعد خود واپس پلٹ گئی۔ کاظم شاہ کی گرفت موبائل پر ایک دم سے بے حد سخت ہوگی۔ کیا تمہیں اس لڑکی کا علم کو یا حلیہ وغیرہ کچھ بھی ہو؟ وہ جانتا تھا اس لڑکی کی کوئی اور نہیں بلکہ پشمینہ ہی ہوگی، لیکن پھر بھی ایک مرتبہ وہ اس بات کی یقین دہانی کرنا چاہتا تھا، آیا کیا واقعی پشمینہ ہی ہے یا اس معاملے میں اس کے علاوہ اور بھی کوئی ملوث ہے؟ سائیں یہ تو نہیں پتہ، بس جو بھی تھی کوئی لڑکی تھی، اس نے بڑی سی چادر میں خود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ تمہیں یہ خبر کس نے دی ہے؟
کیا واقعی میں پشمینہ ہی ہے اس معاملے میں؟ اس کے علاوہ اور بھی کوئی ملوث ہے؟ سائیں یہ تو نہیں پتا، بس جو بھی تھی کوئی لڑکی تھی، اس نے بڑی سی چادر میں خود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ تمہیں یہ خبر کس نے دی ہے؟ کاظم شاہ نے خود سوچتے ہوئے پوچھا تو دلاور جلدی سے بولا، سائیں جہاں بس آ کر رکتی ہے شہر والی، وہیں پر ایک ہوٹل موجود ہے۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہاں ساتھ بھی ایک اور کہہ رہا تھا کہ وہ دونوں لڑکیاں ہوٹل کے قریب ہی کھڑی تھیں۔ وہ چادر والی لڑکی گل بی بی سے کہہ رہی تھی، شہر جا کر وہاں سے بس لینا، یہاں سے بس لوگی تو کسی کو بھی شک ہو سکتا ہے۔ بس اتنا سننے کی دیر تھی۔ کاظم شاہ نے اپنا موبائل بند کیا اور تیز قدموں سے حویلی کے بیرونی حصے میں بنی بیٹھک تک آیا، جو فی الحال پشمینہ کے کمرے کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا جو اندر سے بند تھا۔ کاظم شاہ نے زور زور سے دروازہ بجایا تو پشمینہ، جس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ لگی تھی، ہڑبڑا کر اٹھی۔ ساری رات اس نے جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ یہی بات اسے اندر سے کاٹ رہی تھی کہ اس کا کاظم شاہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ایسا تو بالکل بھی گمان نہیں تھا، مگر ہو چکا تھا۔ تقریباً فجر سے کچھ دیر پہلے ہی وہ بڑی مشکل سے سوئی تھی۔ جب دروازہ پھر سے بجا تو جلدی سے دیکھا تو باہر کوئی اور نہیں، کاظم شاہ ہی تھا۔ فجر ابھی پوری طرح سے نہیں چھائی تھی، آسمان پر ہلکی ہلکی سیاہی ابھی تک موجود تھی۔ اپنے سامنے کاظم شاہ کو غصے سے لال بھبو کا چہرہ لے کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے تو پشمینہ واقعے میں ڈر گئی تھی کہ آیا خیر وہ اس وقت اس کے کمرے کے باہر کیا کر رہا ہے۔ کاظم شاہ نے اپنے سامنے پشمینہ کو دیکھا، جو رات کے اس پہر عجیب سے سحر میں لپٹی ہوئی لگ رہی تھی۔ الجھے بکھرے بال سر یا کندھے دوپٹے سے خالی تھے اور سرخ چہرہ، شاید وہ ہڑبڑا کر ہی نیند سے جاگی تھی۔ تبھی کسی بات کا خیال کیے بغیر اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ کہاں چھوڑا تھا تم نے گل کو؟ وہیں دہلیز پر کھڑے کاظم شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا تو پشمینہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اب اس کے چہرے پر ایک دم سے تناؤ کی کیفیت آن چکی تھی۔ کاظم شاہ، میں ایک مرتبہ بتا چکی ہوں، گل جہاں بھی ہے اسے میں نے وہاں نہیں پہنچایا، یا پھر ضروری نہیں ہے کہ میں ہی تمہارے ہر مسئلے کے پیچھے ہوں۔ ہاں مانتی ہوں گل اور میری بہت اچھی دوستی تھی، مگر اسے گھر کے بھگانے میں میرا ہاتھ بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ بات تم جتنی جلدی سمجھ جاؤ اتنا ہی خود کو سکون میں رکھ سکو گے۔ یہ کہتے ہی پشمینہ نے اس کے منہ پر دروازہ بند کرنا چاہا تو کاظم شاہ کو لگا شاید اس لڑکی نے اس کی انا پر وار کیا ہے۔ دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھولتے ہوئے ایک دم سے اندر آیا اور پیچھے دروازے سختی سے بند کر دیا، حتیٰ کہ اس دروازے کرنے کا شور اتنی خاموشی میں گوہر کے کمرے تک بھی پہنچا تھا، جس پر گوہر نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند گئی۔ وہ جانتی تھی کاظم شاہ بے شک خود کو رد کہلاتا ہے، مگر برداشت یا مردانگی کے نام پر وہ سچ مچ ایک دبا تھا۔ ادھر پر پشمینہ نے دروازہ بند ہوتے دیکھا تو اس کے ماتھے پر ایک دم سے پسینہ چمکنے لگا۔ وہ سختی سے بولی، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں تمہاری بہن کو نہیں بھگایا، نہ ہی مجھے پتہ ہے وہ کہاں پر ہے۔ کیسے یقین کر لوں میں تمہاری بات کا؟ کاظم شاہ نے اب کی مرتبہ نرمی سے پوچھا، کیونکہ اسے پشمینہ کی قسم پر تھوڑا بہت یقین آنے لگا تھا۔ اپنی بیوی سے پوچھو، وہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ میں تو کبھی کبھار گل سے ملتی تھی، وہ تو ہر وقت ہی رہتی تھی۔ اب اس بات پر کاظم شاہ کا اتنا چہرہ ایک دم سے ڈھیلا پڑا، جبکہ پشمینہ ہنوز بولتی جا رہی تھی، اپنی خاص ملازمہ سے پوچھو، جس کے ساتھ نہ جانے تم نے کتنی راتیں رنگین بھی کی ہوں گی، ایسے ہی تو کوئی خاص نہیں بن جاتا نا۔ اپنی باقی ملازموں سے پوچھو، آخر کس نے بھگایا ہے تمہاری بہن کو؟ یا پھر ہو سکتا ہے اس گایوں میں ہی تم نے کسی پر ظلم کیا ہو تو اس کے بدلے میں لینے کی خاطر تمہاری بہن کا ورگلا کر بھگا دیا ہو۔ آخر میں ہی کیوں؟ کاظم شاہ کو اس کی بات میں دم نظر آیا، مگر وہ یہ بات اپنی خاص ملازمہ سے سن چکا تھا کہ جس رات گل بی بی بھاگی تھی، رات کے کمرے میں کوئی لڑکی آئی تھی، اور اگلی صبح اس نے پشمینہ کو بھی وہاں سے آتے دیکھا تھا۔ گل کی سب سے اچھی دوست بھی پشمینہ ہی تھی۔ جب یہ بات اس کے دماغ میں آتی تو کاظم شاہ کو لگتا جو ہوا ہے وہ سب پشمینہ نے ہی کیا تھا، وہی اس سب کے پیچھے ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر پشمینہ کی کلائی تھامی اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ تقریباً چیخی تھی، اس کی یہ چیخ بھی گوہر کے کانوں تک پہنچی تھی، جو اس بیٹھک کے باہر ہی کھڑی تھی۔ جلدی سے وہ کھڑکی کی جانب بڑھی جو آدھ کھلی تھی، وہاں سے اسے کاظم شاہ کی پیٹھ اور پشمینہ کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جب کاظم شاہ نے آگے بڑھ کر پشمینہ کی کلائی تھامی تب پشمینہ کی نگاہ گوہر کی نگاہ سے دوچار ہوئی تھی۔ دونوں کے چہرے پر بے بسی تھی۔ پشمینہ نے کچھ بولنا چاہا تو گوہر نے ہولے سے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ پشمینہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے۔ کاظم شاہ نے اسے کھڑکی کی طرف دیکھتے پایا تو فوراً سے پلٹ کر دیکھا، مگر تب تک گوہر وہاں سے پیچھے ہٹ چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کا پٹ زور سے بند کیا کہ باہر گوہر اور اندر پشمینہ دونوں کا ہی کام کر رہ گئی تھی۔
باہر گوہر تھکی ہاری چال چلتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی، جبکہ پشمینہ کے کمرے میں ساری مزاحمت دم چھوڑ چکی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پشمینہ کی کاظم شاہ کے ساتھ نفرت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی وقت تمہارا ہے کاظم شاہ، انتظار کرنا میرے وقت کا، پشمینہ نے سرگوشی کے انداز میں کہا، مگر کاظم شاہ نے اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ جس وقت وہ اس موزوں لڑکی کو توڑ رہا تھا، وہیں وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح حویلی پر بڑی غمگین نکلی تھی، نہ جانے کیوں پوری حویلی خاموش تھی، کہیں ذرا سا بھی شور نہیں سنائی دے رہا تھا۔ ملازموں کی الگ شامت آئی ہوئی تھی۔ وہ صبح سے گوہر کو ناشتے کا کئی مرتبہ پوچھ چکی تھی اور ہر مرتبہ ہی وہ انہیں ران کر وہاں سے بھگا دیتی۔ پشمینہ بھی اپنے کمرے میں خاموشی سے لیٹے چھت پر تکنے میں مگن تھی، جبکہ کاظم شاہ اس وقت اپنی جیب پر دلاور کے بتائے ہوئے ہوٹل کی جانب رواں تھا، جہاں اس ہوٹل والے نے گل بس پر چڑھتے ہوئے دیکھا۔ ناشتے کا کئی مرتبہ پوچھ چکی تھی اور ہر مرتبہ ہی وہ انہیں ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیتی۔ پشمینہ بھی اپنے کمرے میں خاموشی سے لیٹے چھت کو تکنے میں مگن تھی، جبکہ کاظم شاہ اس وقت اپنی جیپ پر دلاور کے بتائے ہوئے ہوٹل کی جانب رواں تھا، جہاں اس ہوٹل والے نے گل بس پر چڑھتے دیکھا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی کاظم شاہ نے سپاٹ لہجے میں پوچھا، دوبارہ اچھے سے یاد کرو وہ لڑکی کیسی دکھتی تھی؟ ہوٹل والے آدمی نے دماغ پر زور دیتے ہوئے کہا، خوبصورت تھی وہ لڑکی، گندمی سی رنگت تھی، لیکن اس نے بڑی سی چادر سے آدھا منہ ڈھانپا ہوا تھا۔ اگر وہ ویسے ہی منہ ڈھانپتے دوبارہ میرے سامنے آئے تو میں یقیناً اسے پہچان لوں گا۔ یہ سنتے ہی کاظم شاہ نے دلاور کو بھیجا کہ ابھی اسی وقت پشمینہ کو لے کر آؤ۔ دلاور نے حیرانی سے پوچھا، سائیں کون پشمینہ؟ تب اسے احساس ہوا کہ ابھی زیادہ لوگوں کو اس کے نکاح کا علم نہیں ہوا، تو اس نے دلاور کو سمجھا کر حویلی بھیجا۔ وہاں سے جاتے ہی دلاور کا فون آیا کہ بی بی آنے سے منع کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں جب تک مجھے کاظم شاہ خود لینے نہیں آئے گا تب تک میں یہاں سے نہیں ہلوں گی بھی نہیں۔ کاظم شاہ نے غصے سے اپنا پیر زمین پر پٹخا۔ جتنا وہ اس لڑکی کو زیر کرتا وہ اتنا ہی اس پر اوپر سے آتی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے والا واقعہ شاید بھول گئی تھی، جو پھر اتنے گروفر سے کاظم شاہ پر دوبارہ حکم چلا رہی تھی۔ وہ واپس حویلی آیا تو تب تک دوپہر ہو چکی تھی اور پشمینہ بڑے سکون سے کمرے میں بیٹھی چاولوں کی بھری پلیٹ کے ساتھ رائتہ کھانے میں مگن تھی۔ پاس ہی اس کے ایک نوکرانی کھڑی تھی۔ کاظم شاہ نے اس نوکرانی کو وہاں سے بھیجا اور تلخی سے پشمینہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا کہ ابھی تک تمہاری اکڑ ٹوٹی نہیں جو مجھے بلوا کر پھر سے میرے غصے کو ہوا دے رہی ہو؟ آ جاؤ چاول کھا لو، بہت اچھے چاول بناتی ہے یہ نوکرانی تمہاری، پشمینہ نے بڑے پرسکون انداز میں کہا تو کاظم شاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، مگر وہ بمشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے دوبارہ بولا، پشمینہ کیا تمہاری اکڑ توڑنے میں کوئی کمی رہ گئی تھی مجھ سے جو ابھی تک اتنی ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہی ہو اور دلاور کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ میں نے بلوایا تھا۔ پشمینہ نے چاولوں کا آخری نوالا لیتے ہوئے بڑی فرصت سے کاظم شاہ کو دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، اکڑ توڑنے سے کیا مراد ہے تمہاری کاظم شاہ؟ یہ تو تم نے مجھے عزت بخشی ہے، جانتے نہیں ہو کیا یہ تو بیوی کے لیے مان اور فخر کی بات ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے قریب آئے اور اس سے اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ ہاں تب عزت خراب ہوتی ہے جب میں تمہارے نکاح میں نہ ہوتی، مگر میرے لیے تو اعزاز ہے جب ایک نہ ایک دن یہ ہونا تھا، تو پہلے کیا اور بعد میں کیا؟ پشمینہ کی بات پر کاظم شاہ کا دل چاہا وہ اس لڑکی کی کھڑے پیروں سے جان لے لے۔ وہ تو اس کا غرور توڑنے آیا تھا، مگر اس لڑکی نے اپنی کمزوری کو بھی طاقت بنا لیا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کاظم شاہ نے ضبط کرتے ہوئے بے بسی سے پوچھا۔ یہی چاہتی ہوں جس طرح سے اپنا حق لیا ہے تم نے، ویسے ہی مجھے بھی میرا حق دو، عزت سے بیوی کی طرح ہر جگہ لے کر خود جاؤ، یہ نہیں کہ دو دو ٹکے کے لوگوں کو بھیجو اور ان کے ساتھ مجھے بلواؤ، جہاں لے کر جاؤ گے تم لے کر جاؤ گے، ورنہ اندازہ ہے تمہیں میں کیوں کچھ کرنے کی جرأت ہے مجھ میں؟ کاظم شاہ خاموشی سے باہر نکلا اور کہا، چلو چادر لو اور میرے ساتھ۔ پشمینہ تلخی سے مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس کے پیچھے چلی آئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اس ہوٹل پر موجود تھے جہاں کاظم شاہ نے اسے پہلے بلوایا تھا۔ پشمینہ کو دیکھتے ہی ہوٹل والا عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گیا، کبھی وہ کاظم شاہ کو دیکھتا، کبھی پشمینہ کو، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی گومگو کی سی کیفیت تھی، گویا وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا بات ہے، اب پہچان نہیں رہے؟ پہلے تو بڑی بات کر رہے تھے کہ جیسے ہی سامنے آئے گی فوراً سے پہچان لوں گے، اس کو اب کیا ہو گیا؟ آنکھیں ساتھ دینے سے انکار کر رہی ہیں کیا؟ کاظم شاہ نے چباتے ہوئے کہا تو وہ آدمی گھبرا گیا، پھر جلدی سے بولا، بیوی کو کہیں چادر آدھی چہرے پر لے۔ کاظم شاہ نے پشمینہ کو دیکھا، گویا ایسا ہی کرنے کا کہہ رہا ہو۔ پشمینہ نے چادر سے آدھا چہرہ ڈھانپا تو آدمی نے اسے بتایا کہ اس طریقے سے چادر کو چہرے پر رکھو۔
اس نے ویسے ہی رکھی تو نفی میں سر ہلا کر بولا، نا سائیں، یہ وہ بی بی نہیں ہے۔ اس بات پر پشمینہ ایک دم سے مسکرا دی اور کاظم شاہ نے غصے سے اسے دیکھا، پھر ہوٹل والے آدمی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، پھر کیسی دکھتی ہے وہ لڑکی؟ وہ آدمی منمناتے ہوئے بولا، سائیں، ایسے کیسے مجھے پتہ چل سکتا ہے؟ کاظم شاہ نے پشمینہ کو واپس گاڑی میں بیٹھنے کا کہا اور خود بھی تھوڑی دیر تک واپس آ گیا۔ پشمینہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی رہی جبکہ کاظم شاہ انتہائی تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ حویلی واپس آئے تو ہی ہر کھڑکی ان دونوں کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کاظم شاہ نے اپنی نظریں پھیری تو وہ قریب آتے ہوئے بولی، کاظم شاہ، مجھے اس لڑکی سے کوئی گلہ نہیں ہے، گلہ تو تم سے ہے، تم چھوڑتے کیوں نہیں ہو مجھے؟ کاظم شاہ نے پشمینہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے واپس مڑ گئی تو اس نے گوہر کو دیکھتے ہوئے کہا، شوقیہ طور پر نہیں کر رہا ہوں، کچھ بھی اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لیے کر رہا ہوں یہ سب میں۔ گوہر نے اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا، پھر سوار لہجے میں بولی، وسیع کا ولیمہ ہے اور مجھے وہاں پر جانا ہے۔ کاظم شاہ نے اسے گھور کر دیکھا، پھر تلخی سے بولا، جانتی ہو نا، میں تمہارا ان لوگوں کے ساتھ میل جول پسند نہیں کرتا۔ گوہر نے تلخی سے کہا، میں بھی تو تمہارے وہ اعمال برداشت کر رہی ہوں جو مجھے پسند نہیں، تو اب تم بھی کرو۔ آخری بار بتا رہی ہوں، مجھے وہاں جانا ہے اور ہر حال میں جانا ہے۔ یہ بات اچھے سے ذہن نشین کر لینا کہ مجھے تمہارے ساتھ ہی جانا ہے۔ کاظم شاہ نے انکار کرنا چاہا مگر مصلحت کے تحت چپ کر گیا۔ اس نے ہر طرف سے پوچھ گچھ کر لی تھی مگر ہر طرف سے شک پشمینہ پر ہی جا رہا تھا اور وہ پشمینہ کو بھی ہر طرح سے زیر کر کے دیکھ چکا تھا، مگر وہ اپنی خاموشی جب بھی توڑتی تو ایک ہی بات کہتی، اس سب کے پیچھے اس کا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ رات میں گوہر کے کمرے میں گیا تو نہ جانے کیوں کاظم شاہ کو ایک دم بڑی بوڑھی دکھائی دی۔ کیا بات ہے، مرجھا گئی ہو؟ اس نے گوہر کو دیکھا جو ہر وقت حشاش بشاش دکھائی دیتی تھی، آج بالکل ہی الگ محسوس ہو رہی تھی۔ کاظم شاہ، کبھی تمہیں اپنے باپ یا ماں کی یاد آئی ہے؟ کاظم شاہ نے اسے حیرانی سے پوچھا، گویا اس کی بات نہ سمجھ پا رہا ہو، جبکہ گوہر مسلسل بول رہی تھی، ہاں لیکن تمہیں کیسے یاد آئیں گے؟ اپنے والدین، اپنے باپ کو تم نے خود مارا تھا اور ماں بیچاری اسی غم میں مر گئی تھی۔ کاظم شاہ نے اسے خاموش کروانا چاہا اور اس وقت پر پچھتایا جب اس نے گوہر کو یہ سب بتایا تھا۔ اس نے گوہر سے شادی کی تو کاظم شاہ کے باپ نے اسے جائیداد سے آگ کرنے کی بات کی، مگر اس سے پہلے وہ کاظم شاہ کو جائیداد سے آگ کرتا، اس نے رات کی سیاہی میں اپنے والد کی ہی جان لے لی تھی۔ یہ بات اس نے تب گوہر کو بتائی جب ان کا پہلا جھگڑا ہوا کہ تمہاری خاطر میں نے اپنے والد کی جان لی ہے اور تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ اس دن گوہر خاموش ہو گئی، بلکہ اسے اچھا بھی لگا۔ تب سے لے کر اب تک وہ دوبارہ کبھی کاظم شاہ سے نہیں ڈری تھی، لیکن اب وہ پچھتا رہا تھا، کاش وہ اسے کچھ بھی نہ بتاتا تو آج وہ اسے یہ طعنہ تو نہ دیتا۔ مگر وہ خاموش رہا اور گوہر پھر سے بولنا شروع ہو گئی، جانتے ہو، میرے ابا کی وفات پر تم نے مجھے نہیں جانے دیا۔ کاظم نے اس بات میں سر ہلایا، وفات نہیں، قتل ہوا تھا کاظم شاہ میرے ابا کا۔ موت تو برحق ہے، لیکن جب یہ پتہ چلا کہ ابا کا قتل ہوا ہے، میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ کاظم شاہ نے چونک کر گوہر کو دیکھا جو خلا میں گھڑتی ہوئی نہ جانے کیا کچھ بول رہی تھی۔ کاظم شاہ یہ بات جانتا تھا کہ اس کے باپ کا قتل ہوا ہے، مگر اس نے گوہر کو یہ بات نہیں بتائی تھی، پھر اسے یہ سب کیسے پتہ چلا؟ مگر کاظم خاموش رہا کیونکہ وہ سمجھنا چاہتا تھا گوہر آخر یہ سب باتیں اس سے کیوں کر رہی ہیں۔ مگر وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولی، کاظم شاہ، کیا تم میرے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ سکتے ہو؟ کاظم نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں دیکھیں گے، ابھی سو جاؤ، تم بے حد پریشان لگ رہی ہو۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ پشمینہ کی وجہ سے وہ شدید دباؤ میں ہے، تب یہ عجیب و غریب باتیں کر رہی ہے۔ کاظم شاہ نے اسے ڈپریشن دور کرنے والی دوائی دی جسے کھا کر وہ کچھ ہی دیر میں سو گئی، مگر کاظم شاہ کی نیندیں اب حرام ہو چکی تھی۔ پوری رات عجیب سی شش و پنج میں گرفتار رہا۔ اس نے اگلے دن سارے ملازموں کو ایک لائن میں اکٹھا کر لیا اور اچھی طرح سے تفتیش کی، مگر بے سود۔ کچھ دن تک کاظم شاہ اسے شش و پنج میں گرفتار رہا۔ ایک جانب گوہر تھی جس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی اور دوسری جانب پشمینہ تھی جو بڑے کروفر سے اس حویلی میں رہ رہی تھی، حتیٰ کہ کاظم شاہ کو بھی اپنے سامنے پانی نہیں بھرنے دیتی تھی۔ البتہ گوہر اکثر ہی دن میں اس کے پاس آ جاتی تھی اور بس پشمینہ کے پاس بیٹھی اس سے معافیا مانگتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کاظم شاہ نے اسے دیکھ لیا تھا پشمینہ سے معافی مانگتے، جب پوچھا تو وہ تلخی سے یہ کہہ کر پلٹ گئی، جب صحیح وقت آئے گا کاظم شاہ، تب تمہیں ہر شے کا علم ہو جائے گا، ابھی جلدی کیا ہے؟ اس نے پشمینہ سے پوچھا تو وہ بڑے آرام سے کندھے اچکار کر ایک جانب ہو گئی اور بولی، مجھے یقین ہے
تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہوگی، کیونکہ تم جیسے پاگل کے ساتھ رہ کر میں خود نفسیاتی مریض بنتی جا رہی ہوں۔ کاظم شاہ اس پر ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا، مگر نہ جانے پشمینہ میں ایسی کیا بات تھی کہ ہر مرتبہ ہی وہ اس کے دباؤ میں آ جاتا۔ تبھی چاہنے کے باوجود وہ پشمینہ کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ شاید اس کے اندر یہ بات پک رہی تھی، اس نے پشمینہ کے ساتھ شادی کر کے اچھا نہیں کیا، کیونکہ کوئی بھی اشارہ اس کی جانب نہیں جا رہا تھا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ وہ جس نے گل کو بھاگنے میں مدد کی تھی۔ کاظم شاہ، مجھے وسیع کے ولیمے پر جانا ہے آج رات، اور مجھے یقین ہے تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ کاظم نے انکار کرنا چاہا تو گوہر نے سپاٹ لہجے میں کہا، ایک بات یاد رکھنا، اگر میں اکیلی گئی تو لوٹ کر کبھی نہیں آؤں گی، اس لیے سوچ سمجھ کر مجھے اپنا جواب دینا۔ کاظم شاہ نے حامی بھر لی، کیونکہ اس کے علاوہ گوہر نے اس کے لیے دوسری کوئی راہ بھی نہیں چھوڑی تھی۔ جب وہ دونوں ولیمے پر جانے لگے تو پشمینہ مسکرا رہی تھی، نہ جانے کیوں، یا شاید کاظم شاہ کو ایسے ہی وہم ہوا۔ اچھے سے تیار ہونا، کیونکہ آج سب نے تمہیں دیکھنا ہے۔ کاظم شاہ، یہ کہتے ہوئے گوہر نے اسے مسکرا کر دیکھا تو وہ اچنبھے کا شکار ہوتے ہوئے بولا، ایسا کیوں؟ کیونکہ پہلی مرتبہ سسرال جا رہے ہو نا تم اپنے، تو مجھے یقین ہے سب تمہیں ہی دیکھ رہے ہوں گے۔ جانتے ہو، وسیع نے خاص طور پر تمہارا کہا تھا کہ اب وہ ہر طرح کی دشمنی کو ختم کرتے ہوئے دوستی میں بدلنا چاہتا ہے۔ یہ سب کا کاظم شاہ کے لیے عجیب باتیں تھیں، مگر وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ وہاں جا کر تھیلے میں سے بلی باہر آ ہی جانی تھی، کیونکہ وسیع اس کی جانب رشتہ داری کا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ پورا سفر گوہر عجیب و غریب باتیں کرتی رہی، جس پر کاظم نے دھیان نہیں دیا، کیونکہ آج کل وہ ایسی ہی الٹی سیدھی باتیں کرتی تھی جس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا تھا۔ ادھر پہنے تو وسیع خان زادے نے بڑے اخلاق سے کاظم شاہ کو نہ صرف بلایا تھا بلکہ اس کے گلے بھی لگا۔ گوہر بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ ان کی شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب کاظم شاہ باقاعدہ اس کے خاندان کے ساتھ اچھے سے ملا جلا تھا، اور اس کے میکے والوں نے ان کا یوں گرم جوشی سے استقبال کیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد گوہر نے کاظم شاہ کو ساتھ لیا اور کہا، دلہن دیکھنے چلیں۔ کاظم شاہ نے منع کر دیا تو گوہر اسے معنی خیز نگاہوں سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں کاظم شاہ کو یہ سب بڑا عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے گوہر کی آواز سنائی دی، جو اسے پیچھے سے بلا رہی تھی۔ کاظم شاہ نے مڑ کر دیکھا تو پلک جھپکنا بھول گیا۔ گوہر کے ساتھ دلہن کے روپ میں کوئی اور نہیں بلکہ گل کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے گل کی جانب لپکا، مگر راستے میں ہی وسیع خان زادہ نے اسے تھام لیا۔ اسے میاں سنبھل کر، بیوی ہے وہ، اب میری ولیمہ کھانے آئے ہو، وہ کھا کر واپس جاؤ، اور میری بیوی سے میری اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکتے، سمجھے نا؟ اس نے گوہر کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے گل کے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ گل بھی بڑی پرسکون نظر آ رہی تھی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے گوہر؟ یہ سب تم بھی ملی ہوئی تھی اس سب میں؟ کاظم شاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کن الفاظوں میں اپنی بات مکمل کرے۔ جب گوہر اس کے قریب آئی اور بظاہر کالر ٹھیک کرتے ہوئے نرمی سے سرگوشی کے انداز میں بولی، میری جان، ایسے ہی تم نے بھی بھگایا تھا نا مجھے، یہ صبر تو میں کر جاتی، مگر یہ کیسے کرتی کہ میرے باپ کو مارنے والا کوئی اور نہیں، تم، یعنی میرا شوہر تھا۔ جانتے ہو، میری غلطی تھی۔ جو شخص اپنے باپ کی جان لے سکتا ہے تو وہ کسی اور کو بھی مار سکتا ہے۔ صرف ایک زمین کے لیے تم نے قتل کیا تھا نا میرے باپ کو، اور اس سے بڑی بات بتاؤں، یہ سب مجھے بتانے والا کوئی اور نہیں، گل تھی۔ میرا بھائی مجھے یہ کہتا تو میں کبھی یقین نہیں کرتی کہ دشمنی میں کر رہا ہے یہ بات، مگر جس جگہ تم نے میرے باپ کو مارا تھا وہیں تمہاری گل میرے بھائی کے ساتھ گل کھلا رہی تھی۔ دیکھ لیا، مجھے بتا دیا تو میں نے اسے گھر سے بھاگنے میں مدد کر دی۔ اس کی بس بیچاری پشمینہ، جو پہلے اس بات سے انجان تھی، مگر اسے اپنے اعتماد میں لے کر میں نے سب بتا دیا، لیکن اس بیچاری کو خاموش رہنا پڑا کیونکہ اس پر ظلم ہو چکا تھا۔ بس وہ تمہاری مظالم کے بوجھ کو تم پر ہی پلٹتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ خیر، میں نے خلا کا کیس دائر کر دیا ہے، مجھے امید ہے مجھے خلا اور پشمینہ کو بہت جلد طلاق دے دو گے اور اس نیک کام میں دیر نہیں کرو گے۔ اتنا کہہ کر گوہر نرمی سے اس کے گلے لگی اور مڑ گئی، جبکہ پیچھے کاظم شاہ کے پیروں تلے سے واقعی زمین نکل چکی تھی۔